ہے یا محمد ہے یا مدینہ ہے۔ السلام علیکم۔ 5 منٹ بولو سلام پڑھ لیں۔ ہر عبادتوں کی طرح ہمیں کام کرتے ہیں کہ ہر عبادتوں کی طرح ہمیں کام کرتے ہیں۔ میرا اصول ہے کہ سب سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اور دوسری جگہ جو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور دوسری جگہ جو ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ صدق اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، امام العارفین امام العاشقین، پیشواں کے پیشواں، چشتیوں کے سردار سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں، اور مرکز اہل سنت فاضل بریلوی اعلی حضرت یعنی حقیقی شیخ الاسلام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متوالوں، آئیے ہمراہ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار کی بارگاہ میں درود شریف کی نذرانہ پیش کریں، جن کی بارگاہ میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کیا جدو کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہ وہ کیا جدو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ اور آگے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غل زیباں کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور آگے امام احمد رضا خان جو ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں کہ ہم پیدائش مولا کی دھوم، کہ حشر تک ڈالیں کہ ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آئیے اسی کے بارگاہ میں درود شریف کی نذرانہ پیش کریں، عزت و محبت اور اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے میرے باوت بولیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ آپ لوگ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو آیت ہے یہ عبادت کے بارے میں ہے۔ میں عبادت کے بارے میں خود ہی سے ایک شعر بنایا ہوں، آپ لوگ سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ عبادت کرنی ہو تو اللہ کی عبادت کر، کہ عبادت کرنی ہو تو اللہ کی عبادت کر، غیروں کی عبادت کر کے کیا فائدہ ملے گا؟ اگر آپ اللہ کی عبادت کرو گے تو جنت ملے گی، کہ اگر آپ اللہ کی عبادت کرو گے تو جنت ملے گی، اگر غیروں کی عبادت کرو گے تو جہنم ملے گی۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا جنس و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرا عبادت کرے، وہ حج کرے، وہ زکوٰۃ دے۔ حضرات محترم آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ میں یہ آیت اس لیے پڑھی تاکہ آپ لوگ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، کیونکہ اگر آپ رمضان کے مہینے میں اگر ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور غیروں کی مدد کریں، اللہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور
قرآن کی تلاوت کرے. اس لیے کسی شاعر نے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، پیغام خدا کا لایا ہے، سب دور ہوئے ہیں اندھیرے، ہر سمت اجالا چھایا ہے، شیطان کو کیا قید اس نے، اللہ کی رحمت لایا ہے، سب روزے رکھو ایمان والو. اللہ نے یہ فرمایا ہے قرآن پڑھو بخشش مانگو. سرکار نے یہ فرمایا ہے نیکیوں میں لوگوں بدیوں کو چھوڑو. اسلام نے یہ سکھایا ہے. ارے خوش بخت انصار ہوا ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہے. حضرات اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ اے ایمان والو تم لوگوں پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ اس سے پہلے تم پر ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، یعنی امت محمدیہ سے پہلے بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے تاکہ ہم لوگ پرہیزگار بن جائیں. روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ ہم لوگ متقی بن جائیں، اور متقی بننے کے لیے ہم لوگوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنا پڑے گا. اگر عبادت نہیں کریں گے تو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائیں گے. کون ایسا شخص ہے کہ جو جنت جانے نہیں چاہتا ہے؟ کون شخص ہے؟ اگر ہر مسلمان کا جواب میں یہی رہے گا کہ ہاں میں جنت جانا چاہتا ہوں، میں جہنم جانا نہیں چاہتا. حضرات محترم اسی ماہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن بھی نازل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ بے شک یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس کتاب کو نازل فرمایا جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی ہے. اس لیے میں خود سے ایک شاعر بنایا ہوں کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی ہے. حضرات محترم قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی ہے. یہ کتاب ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں صبر کرنے کے لیے صبر کا درس دیتا ہے، نماز کا درس دیتا ہے، اللہ کی طرف جانے کا درس دیتا ہے. ان اللہ مع الصابرین. یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہے. حضرات محترم کسی شاعر نے رمضان کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ رمضان آیا ہے رمضان آیا. کسی شاعر نے جو ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، پیغام خدا کا لایا ہے، سب دور ہوئے ہیں اندھیرے، ہر سمت اجالا چھایا ہے، شیطان کو کیا قید اس نے، اللہ کی رحمت لایا ہے. سب روزے رکھو ایمان والو. اللہ نے یہ فرمایا ہے قرآن پڑھو بخشش مانگو. سرکار نے یہ فرمایا ہے نیکیوں میں لوگوں بدیوں کو چھوڑو. اسلام نے یہ سکھایا ہے. خوش بخت انصار وہ ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہے. حضرات محترم میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش کرتا ہوں کہ جو مہینہ ہے اس پر آپ لوگ بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں. اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ درس دیتا ہے کہ اے ایمان والو، اے امت محمدیہ، تم لوگ نماز کے قریب جاؤ، زکوٰۃ کے قریب جاؤ، قرآن کی تلاوت کرنے کا قریب جاؤ. حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تیرے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس مقدس کتاب جس نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.